بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے۔ آج ہماری یہ 12ویں نشست ہے۔ گزشتہ کل کی جو نشست تھی اس میں ہم نے ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا اور یہ بات ذکر کی کہ ابتداً جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے قریب قبا نامی بستی میں آپ وہ تشریف لائے۔ آپ نے وہاں پر ایک روایت کے مطابق 14 دن اور دوسری روایت کے مطابق آپ نے 24 دن قیام فرمایا، اور وہاں قیام فرمانے کے نتیجے میں سب سے پہلا جو کام کیا، آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، جس مسجد کا نام مسجد قبا تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے یہاں پر قیام فرمایا، آپ نے اب آپ کا جو اگلا مرحلہ تھا اور آپ کی اگلی منزل تھی وہ مدینہ منورہ تھی۔ آپ نے قبا کی مسجد سے خروج فرمایا اور وہاں اہل مدینہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اب جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کون سا سن تھا؟ سن 1 ہجری۔ اب کیا کہیں گے؟ سن 1 ہجری میں جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبا کی بستی سے خروج فرمایا اور آپ وہ مدینہ منورہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ کے بارے میں سنا تھا اور آپ کے بارے میں انہوں نے بڑے قصائد لکھے، بڑے اشعار لکھے۔ آپ جب مدینہ کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ کا بھرپور طور پر، والہانہ طور پر آپ کا استقبال ہوا۔ چھوٹوں نے بھی بڑوں نے بھی آپ کو استقبال فرمایا، اور لوگ ایک تاریخی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کی بلندیوں پہ چڑھ گئے اور تاکہ آپ کی زیارت آسانی سے کی جا سکے، اور لوگوں نے آپ کی زیارت کی۔ اور وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں انہوں نے آپ کی آمد پر وہ مشہور جو اشعار ہمیں سننے کو ملتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا علی ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ سارے کے سارے جو اشعار ان بچیوں نے آپ کے استقبال کے طور پر آپ کے لیے پڑھے، اور آپ کی وہ تعریف میں وہ ان کلمات کو وہ ادا کیا گیا۔ بہرحال جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قیام اس شخص کے مکان میں ہو، کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی ٹھہر جائے، میرے گھر میں اللہ کے نبی وہ رک جائیں۔ ہر شخص اللہ کے نبی کی جو اونٹنی ہے اس کی رسی، اس کی مہار وہ پکڑ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ وہاں رکے گی جہاں اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ بہرحال وہ اونٹنی چلتی رہی تو یہ خوش نصیبی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں تھی کہ وہاں جا کر ان کے مکان کے پاس وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہ اترے اور آپ نے وہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پیشکش کی، یہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اب صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک حصہ تو نیچے کا ہے اور ایک حصہ اوپر کا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جی آپ اوپر والے حصے میں وہ قیام فرمائیں، کیونکہ اگر آپ نیچے والے حصے میں ہوں گے اور میں اوپر والے حصے میں ہوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں بے ادبی ہو، اور وہ میں بے ادبی کے زمرے میں نہیں آنا چاہتا۔ اب آدمی ذرا سوچے کہ ایک اوپر کی منزل ہے، ایک نیچے کی منزل ہے، تو یہ بھی گوارا نہ کیا کہ اللہ کے نبی نیچے والی منزل پہ ہوں اور میں اوپر بیٹھا ہوں۔ تو یہ درخواست کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، آپ اوپر والی منزل میں ہی رہیں اور میں نیچے والی منزل میں رہتا ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے رہیں گے۔ اب وہ ملنے کے لیے مجھ سے آتے رہیں گے تو بار بار نیچے سے اوپر جائیں گے تو وہ آپ کو تکلیف ہوگی، لہذا مجھے آپ نیچے ہی میرے قیام کی ترتیب بنائیں۔ اب اللہ کے نبی نے بھی ایسا نہیں ہے کہ پڑوسی کو تکلیف ہو، نہیں، آپ اوپر رہیں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو اور میں وہ نیچے قیام کروں گا۔ بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کا جو نچلا حصہ تھا، اللہ کے نبی نے وہاں قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو کیا کی، آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ سن 1 ہجری ماہ ربیع الاول ہی تھا جس میں مسجد نبوی کی تعمیر کا وہ سلسلہ اس کا آغاز کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں ہماری یہ اونٹنی بیٹھی ہے اسی جگہ وہ مسجد نبوی بنے گی، اسی جگہ۔ اور وہ جو اونٹنی بیٹھی تھی وہ ایک بنو نجار کے 2 یتیم لڑکے تھے، سہل اور سہیل ان کا نام تھا، یہ 2 بھائی تھے، تو ان کے باغ میں وہ اونٹنی بیٹھی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کس کا باغ ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ 2 لڑکے ہیں، ان کا باغ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھی آپ ہمیں یہ باغ فروخت کریں گے، کیونکہ ہم نے یہاں کیا بنانی ہے، ہمیں یہاں مسجد نبوی بنانی ہے، ہم نے عبادت گاہ بنانی ہے جہاں مسلمان نماز پڑھیں۔
تو ان دونوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کی اونٹنی ہمارے اس باغ میں آ کے بیٹھی ہے، ہماری طرف سے یہ جگہ مسجد کے لیے کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نہیں، ہم اس کو قیمتاً خریدیں گے، ہم اس کو قیمتاً خریدیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی یتیم کے ساتھ ظلم ہو جائے اور کسی یتیم کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے کہ بھئی یتیموں کے مال کے بارے میں بڑے جو ہے وہ خیال سے معاملات اپنے چلایا کرو، ان کے معاملات میں کسی طریقے کی خیانت نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے بڑی جو ہے وہ درخواست کی، اللہ کے نبی آپ ہم سے ہدیتاً لے لیں۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں۔ چنانچہ یہ جو جگہ تھی مسجد نبوی کی، یہ 10 دینار کے عوض میں یہ جو جگہ جو ہے وہ خریدی گئی، اور یہ 10 دینار کس نے ادا کیے تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کیے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے ہم سوچ نہیں سکتے اللہ نے کیا مقام اور رتبہ عطا فرمایا، اور یہ صرف اور صرف حضور کی اطاعت اور دین کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت قربان کرنے کے نتیجے میں یہ مقام ان کو ملا۔ بہرحال 10 دینار میں وہ جگہ جو ہے وہ خریدی گئی۔ اس جگہ پر جو ہے وہ کھجور کے درخت وغیرہ تھے، تو ان درختوں کو کاٹا گیا، اور جو ان درختوں کے تنے تھے وہ مسجد کی تعمیر میں بطور پلر اور ستون کے جو ہے وہ استعمال کیے گئے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد بنائی گئی، اس مسجد کی تعمیر اس طور پر کی گئی کہ اس میں کسی قسم کے کوئی تکلفات نہیں تھے۔ بڑی سادہ مسجد تھی، وہ ہے نا، مسجد تو کچی تھی لیکن ان کے ایمان بڑے پکے تھے، بڑے ایمان ان کے جو ہے وہ پکے تھے۔ مختصر سی جو ہے وہ چھت ڈالی گئی اور کھجور کے تنوں پر جو ہے وہ مسجد کو کھڑا کر دیا گیا، لیکن وہ مسجد اعمال کے اعتبار سے بڑی جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ ادھر اعمال ہوتے تھے۔ اعمال وہاں پر جو ہے وہ اعمال نبویہ وہاں پر جو ہے وہ بڑے زندہ ہوتے تھے، اور بڑے اعمال جو ہے وہاں پر صحابہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اب مسجد کی تعمیر ہو گئی، اب مسجد میں نماز کی ترتیب جو ہے وہ بنائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ جی کون سا ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ لوگوں کو نماز کے وقت میں ان کو بلایا جائے، کیسے بتایا جائے کہ جی نماز کا وقت ہو گیا آپ مسجد میں آئیں۔ تو کسی نے مشورہ یہ دیا کہ اللہ کے نبی ناقوس کو بجا کر اس کا استعمال کیا جائے۔ ناقوس کہتے ہیں جو سینگ کی طرح کا ایک آلہ ہوتا ہے، جیسے گائے کا سینگ ہوتا ہے نا، بڑا سینگ، اس کی طرح کا ایک آلہ ہوتا ہے، اس کو بجایا جائے، اس میں سے آواز نکلے گی اور لوگ اس سے سمجھ جائیں گے کہ جو کہ ہے نماز کا وقت ہو گیا، لوگ مسجد میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، باجے ماجے بجانا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو ایک دوسرے نے مشورہ یہ دیا کہ اللہ کے نبی ایسا کر لیں گے، جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم جو ہے وہ آگ جلائیں گے، اور اس آگ کو کسی بلندی پر جلا دیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے نماز کا وقت ہو گیا، لوگ مسجد میں آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی آتش پرستوں کا کام ہے آگ جلانا، اور ہم اپنی عبادت کے لیے جو دعوت دیں آگ جلا کر دیں، یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو فی الوقت یہ بات طے ہو گئی کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو لوگ اس طریقے کی جو ہے وہ اس طریقے سے نماز کی طرف دعوت دیں گے، الصلاۃ جامعۃ، کیا الصلاۃ جامعۃ، یہ کہتے رہیں گے اور اس طریقے سے آواز لگے گی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ جی نماز کی جماعت کا وقت ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہے مسجد میں آ جائیں گے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی، لیکن یہ حتمی چیز نہیں تھی، ابھی اور مشورے جاری تھے کہ کس طریقے سے کوئی ایسی باضابطہ چیز کا اعلان کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ رات کو سو رہے تھے، انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ 2 شخص آئے، وہ دونوں فرشتے تھے۔ تو ان دونوں لوگوں نے، فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ تو وہ یہ کہنے لگے کہ میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں پریشان ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، کیسا راستہ اختیار کیا جائے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم نے ناقوس کا مشورہ اللہ کے نبی کو دیا، اللہ کے نبی فرمایا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہم نے آگ کا مشورہ دیا، اللہ کے فرمایا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ابھی فی الوقت الصلاۃ جامعۃ، اس سے ہم کام چلا رہے ہیں اور اس طریقے کی ترتیب ہے، لیکن ابھی کوئی حتمی صورت سامنے نہیں آ رہی، میں بھی اس وجہ سے پریشان ہوں۔ صحابہ بھی پریشان تھے کہ کیسے کوئی ایک باضابطہ چیز کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے۔ تو وہ جو 2 فرشتے تھے، ان دونوں فرشتوں نے جو ہے وہ ان کو یہ بتلایا کہ ہم آپ کو چند کلمات بتلاتے ہیں، تو آپ اللہ کے نبی کو یہ کلمات جا کے سنا دیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ یہی اذان کے کلمات تھے جو آج کا مؤذن جو ہے وہ اذان کی کلمات جو ہے وہ اذان میں پڑھتے ہیں اور اذان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کلمات سیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ اللہ کے نبی رات کو مجھے خواب آیا، پورا خواب بیان کیا اور وہ اذان کے جو کلمات ہیں وہ کلمات اللہ کے نبی کو بتلائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی یہ کلمات بتلا کے فارغ ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے،
عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی رات کو میں نے خواب دیکھا ہے. فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ بالکل بعینہ، وہ خواب جو ان صحابی نے دیکھا تھا وہی خواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ اے ابو بکر، اے عمر، یہ ابھی عبداللہ بن زید آئے ہیں اور انہوں نے بھی مجھے یہ کلمات بتلائے ہیں. تو ان صحابی کو فرمایا کہ آپ بلال کے پاس جائیں اور بلال سے کہیں کہ اذان دیں، اور اذان دینے میں آپ جو ہے وہ ان کو کلمات بتلاتے رہیں اور وہ اذان دیتے رہیں گے. تو اس وقت سے آج تک اور آج سے انشاءاللہ قیامت تک پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہی کلمات اذان کے طور پہ نماز کی دعوت کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہے اذان کی بنیاد اور یہ ہے اذان کی ابتدا کہ فرشتوں نے آ کر جو ہے وہ ان صحابی کو یہ بتلایا کہ ان کلمات کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے. بہرحال مسجد میں جماعت کا اہتمام ہونے لگا. اب چونکہ بعض صحابہ وہ تھے جو مکے سے آئے تھے، مکے سے آنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین، اور جو مدینہ منورہ میں تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار. اب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جی یہ مہاجرین ہیں، نہ ان کے پاس رہنے کو گھر ہے، نہ ان کے پاس کوئی روزی روٹی کمانے کا کوئی بندوبست ہے، یہ کیسے یہاں پہ زندگی گزاریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا قیام فرمایا. مواخات کیا مطلب؟ اخوت، بھائی چارگی کا قیام فرمایا. آپ نے صحابہ کو، یعنی مہاجر صحابی کو انصار مدینے میں رہنے والے صحابی کے ساتھ ان کی جوڑی بنا دی. آپ نے فرمایا کہ آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہے، آپ ان کی کفالت کریں گے، آپ ان کی کفالت کریں گے، آپ ان کی کفالت کریں گے. تو حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کی جو جوڑی بنائی وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑی بنائی. اب آپ دیکھیں کہ کیسے انصار نے جو ہے اپنی باہیں کھول کر جو ہے وہ ان کو لیا اور ان کا جو ہے وہ اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کیا. اور تو جب جوڑی بنائی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میرا جو مکان ہے، میرے 2 مکان ہیں، تو ایک مکان میں آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا کہ میرا جو کاروبار ہے اس کاروبار کے 2 حصے کر لیتا ہوں، آدھا میں آپ کو دے دیتا ہوں. اور تیسری یہ ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لیں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے یہاں پر سکون سے جو ہے وہ گزرے. لیکن یہ جو دوسرے صحابی تھے جو مہاجر تھے انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں چلو جی ٹھیک ہے مال مل رہا ہے لے لو. نہیں، صحابہ غیرت مند تھے. انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے بازار کا راستہ دکھلا دیں، بس میں بقیہ کام خود کر لوں گا، مجھے بازار کا راستہ دکھلائیں کہ بازار کا راستہ کون سا جاتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ بازار ہے، یہاں لوگ تجارت کرتے ہیں، آپ یہاں چلے جائیں. تو کچھ گھی اور کچھ جو ہے وہ پنیر لی گئی اور اس کو جو ہے وہ بازار میں جا کر بیچتے، صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے، تجارت کرتے. یہ محنت کرنا یہ انسان کی شان کے خلاف نہیں ہے، حلال کمانے کے لیے محنت کرتے. کچھ دن ہی گزرے تھے، آپ نے اتنا جمع کر لیا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ گزر بسر آسانی کے ساتھ ہو. اور پھر یہ ہے سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ خود جو ہے وہ نکاح فرمایا. تو یہ مدینے کے معاملات ہے. اور اسی سن 1 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، جن سے نکاح تو مکی زندگی میں ہو گیا تھا، رخصتی جو ہے وہ سن 1 ہجری میں ہوئی. اور یہ کیونکہ اللہ کے نبی کی جو پہلی زوجہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ تو سن 10 نبوی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا. اب جو گھر میں جو ہے نا وہ بچیاں تھیں اور گھر کا گزر بسر، گھر کا نظام چلنا مشکل تھا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے سن 1 ہجری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ نکاح چونکہ پہلے ہو گیا تھا مکی زندگی میں، آپ نے جو ہے وہ رخصتی کا معاملہ طے کیا. تو سن 1 ہجری کے اندر جو ہے وہ رخصتی ہوئی اور سن 1 ہجری کے اندر ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سے نکاح کی صورت میں آپ نے جو ہے ولیمہ جو ہے وہ اس کا قیام فرمایا. ولیمہ بھی کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو ولیمہ تھا وہ کیا تھا؟ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے کچھ ایک دودھ کا پیالہ آیا اللہ کے نبی گھر میں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا کہ بھئی یہ جو پیالہ آیا ہے یہ میں بطور ولیمے کے استعمال کرتا ہوں اور آپ جو ہے اس پیالے سے جو ہے وہ نوش فرما لیں، بس یہ میرا اور عائشہ کا جو نکاح ہوا تھا فرمایا کہ یہ اس کا ولیمہ ہے. انتہائی سادگی کے ساتھ جو ایک دودھ کے پیالے پہ جو ہے ولیمہ ہوا. اور یہ رشتہ کتنا مضبوط یہ رشتہ رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں. تو اصل شادی کے اندر کیا ہے؟ اصل شادی کے اندر یہ ہو کہ آدمی مال زیادہ خرچ نہ کرے، آدمی اخلاص اور جو ہے وہ للہیت کی بنیاد پر جو ہے وہ رشتوں کو طے کرے. انشاءاللہ ان رشتوں میں مضبوطی بھی ہوتی ہے اور پھر دوام بھی ہوتا ہے. تو یہ آج ہم نے سن 1 ہجری کے سارے واقعات، مسجد نبوی کا قیام، اللہ کے نبی نے جو ولیمے کی جو صورتحال تھی وہ ساری کی ساری ترتیب ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. پھر اگلے جو واقعات ہیں اور اگلی جو ترتیب
ترتیبات ہیں، سن 2 ہجری میں کیا معاملات ہوئے، وہ انشاءاللہ آئندہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔